اور وزیر اعظم نے توشہ خانہ سے کتنے تحفے لیے، حکومت بتائے گی یا نہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ 13 اکتوبر کو فیصلہ کرے گی۔ وفاقی حکومت نے وزیر اعظم کو ملنے والے تحائف کی تفصیلات بتانے کا حکم چیلنج کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پاکستان انفارمیشن کمیشن اور درخواست گزار کو نوٹس۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے عامر سعید عباسی سے۔ جی عامر، کہیے گا۔ ہائی کورٹ میں وفاقی حکومت کی طرف سے چل گیا وہ نوٹیفیکیشن جس میں انفارمیشن کمیشن ہے، اس نے یہ حکم دیا تھا کہ وزیر اعظم کو 2018 سے لے کر سال 2020 تک ملنے والے ہیں ان کی پبلک کی جائے۔ اس چیلنج کا اسلام آباد جی بہت شکریہ عامر سعید عباسی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد لاہور میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ کے علاوہ یہ بھی میں آپ کو بتا دیجیے ٹوٹل نمبر آف پیپل ویکسینیٹڈ جو اس وقت ویکسینیشن لگ چکی ہے پورے پنجاب کے اندر وہ ہے 4,75,00,000 4,75,00,000 ویکسینیشن لگ چکی ہے۔ اس میں فرسٹ ڈوز جو ہے وہ تقریباً 60% کو اور 40% جو ہیں وہ اپنی سیکنڈ ڈوز بھی لے چکے ہیں۔ ہمارے پاس وافر مقدار میں اس وقت ویکسین اویلیبل ہے۔ سٹورز میں ہمارے پاس 1.5 کروڑ اس وقت ویکسین اویلیبل ہے، اسی لیے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ویکسینیشن پروسیس جو ہے وہ شروع کریں۔ ایک سوال جو بار بار آتا ہے فیک رپورٹس کا آتا ہے کہ فیک رپورٹس ہو رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے لوگ ٹیکہ لگوائے بغیر کوشش کرتے ہیں کہ ان کا رجسٹر ہو جائے، تو اس کے اوپر میں بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو کہ فیک رپورٹس جو ہوئی ہیں وہ تقریباً اس 4,75,00,000 ویکسینیشن میں 9,000 فیک رپورٹ ہوئی ہیں۔ ان کے اوپر ایکشن باقاعدہ ڈپارٹمنٹ نے لیا ہے۔ ہم نے 12 FIRs درج ہوئیں، 16 بندے اریسٹ ہوئے، 79 ڈپارٹمنٹل انکوائریز کے بعد لوگ معطل ہوئے جسٹ ٹو انشور کہ اس طرح کی کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ اور NCOC نے اب اپنا طریقہ چینج کر دیا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کو کوڈ جو انٹری کرتا تھا اس کو کوڈ مل جاتی تھی اور پھر وہ کوڈ استعمال کرتا رہتا تھا انٹری کرنے کے لیے۔ اب ہر روز صبح ایک نئی کوڈ ہر کمپیوٹر آپریٹر کو ملتی ہے اور اس نئی کوڈ جو ہے وہ صرف 24 گھنٹے لاسٹ کرتی ہے، یعنی 24 آورز کے لیے لاسٹ کرتی ہے۔ تو ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ جو غلط قسم کی انٹریاں اور اس طرح کے جو غلط کام ہو رہے ہیں ان پہ ہر طریقے سے ہم ریسٹرکشن ڈالیں اور پوری کوشش کریں کہ کسی قسم کی فالس انٹری نہ ہو، کیونکہ اس کا نقصان بہت ہوتا ہے۔ نقصان اس لیے بہت ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس نے اپنے آپ کو ویکسینیٹ نہیں کرایا وہ پوسٹ کرتا ہے کہ میں ویکسینیٹڈ ہوں، اور جیسے کہ اب پابندیاں لگ رہی ہیں کہ آپ موو نہیں کر سکتے، آپ فلائی نہیں کر سکتے، آپ فلائٹس میں نہیں جا سکتے، آپ ٹریول نہیں کر سکتے اگر آپ کی ویکسینیشن نہ ہوئی بھی ہو، اور وہ بندہ جس نے فالس کروا کے اور وہ بیٹھ جائے تو نیچرلی وہ باقیوں کو بھی اس طریقے سے ایکسپوز ہو، جس کنسیڈر ٹو بی اے کرائم ناؤ۔ اور اس کے اوپر ہم باقاعدہ جس طرح آپ کو بتایا FIRs بھی درج ہوئی ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس سچویشن کو بھی انڈر کنٹرول رکھیں۔ جہاں تک بیڈ آکیوپینسی ریٹ ہے، نیچرلی مریضوں کی تعداد کیونکہ کم ہو گئی ہے تو تقریباً ہمارے پاس 70% ہمارے بیڈز جو ہیں وہ اس وقت دے آر لائنگ ویکنٹ، اور جو ہائی ڈپینڈنسی یونٹس جو ہیں ان میں بھی وافر مقدار میں نمبر آف بیڈز آر دیر، سو دیر از نتھنگ ٹو وری۔ میڈیسنز میں دوبارہ دہرا دوں آپ کو، ڈینگی کی میڈیسن، کووڈ کی میڈیسن ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہے، ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہے۔ کسی ہسپتال میں اگر کسی مریض سے کوئی دوائی منگائی جائے تو آپ ہماری ہیلپ لائن پہ ضرور شکایت کریں تاکہ امیڈیٹ ایکشن جو ہے اس کے خلاف لیا جائے۔ جس طرح ہم نے کنٹرول روم بنایا تھا اپنا اس کا کووڈ کا میو ہسپتال میں، خاص طور پہ لاہور کے لیے ہم نے ڈینگی کا بھی کنٹرول روم میو میں بنا دیا ہے۔ اور میں درخواست کرنا چاہوں گی آپ کے پریس کانفرنس کے تھرو کہ وہ لوگ جو خدا نہ خواستہ ڈینگی فیور کی وجہ سے اب ان کی طبیعت سیریس ہے، مہربانی کر کے 1122 کو کانٹیکٹ کریں، جیسے ہم آپ کو کہتے تھے کووڈ کے لیے آپ کانٹیکٹ کریں، اسی طریقے سے آپ ڈینگی کے لیے بھی 1122 کو کانٹیکٹ کریں۔ ان کے پاس ایگزیکٹ نمبر آف بیڈز، ہر چیز جو ہے